کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید الانبیاء شفیع المذنبین تاجدار فتح جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نفس کے تعلق سے بات چل رہی تھی، انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں مزید اس تعلق سے نفس کی حقیقت کے بارے میں کچھ باتیں آئیں گی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں موقع کی مناسبت سے محرم الحرام کی حقیقت کیا ہے، اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے۔ عربی کا جو مہینہ ہے یہیں سے شروع ہے۔ آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے، 8 تاریخ ہے محرم الحرام کی۔ کل انشاءاللہ 9 اور پرسوں 10 ہے۔ یہ جو تاریخ، یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا، اس کی بنیاد ہجرت پر رکھی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کیا، اس ہجرت پر اسلامی کیلنڈر کو، اسلامی تقویم کو تیار کیا گیا۔ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، حرمت کے 4 مہینے ہیں 12 مہینوں میں سے، ان حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور حدیث میں اس کا نام لے کے صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں سورہ توبہ جو 9 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 36 ہے، اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر حرمت کے 4 مہینے بتائے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ کہا جب سے آسمان و زمین موجود ہے، آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے، مہینے کی گنتی 12 ہے، مہینے 12 ہو رہے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 حرم، ذالک الدین القیم، سیدھا راستہ یہی ہے، سیدھا دین یہی ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ جو حرمت کے مہینے ہیں، خاص طور سے اس مہینے میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ گویا قرآن نے حرمت کے 4 مہینے ہمیں بتا دیے۔ اب 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے کون سے ہیں، اس کی وضاحت ہمیں حدیث سے ملے گی۔ اس لیے صرف قرآن سے بات نہیں بنے گی۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں حدیثوں کو چھوڑ کے صرف قرآن سے دین کو سیکھ لوں گا، تو وہ قرآن کا منکر ہو جائے گا، منکر قرآن ہو جائے گا، وہ دین کو نہیں سیکھ سکتا ہے۔ 4 مہینے کون سے ہیں پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو منکر قرآن کہتے ہیں، وہ کبھی نہیں بتا سکتے ہیں قرآن سے، ان کو حدیث لینی پڑے گی۔ نبی شارح تھے قرآن کے، آپ سے بہتر شرح کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی قرآن کو سمجھنا ہے، پہلے نبی کی تفسیر کیا ہے، اس کے بعد صحابہ کی تفسیر کیا ہے، تابعین نے کیا کہا ہے، پھر جا کر کے آپ قرآن کی صحیح تفسیر سمجھ پائیں گے، صحیح چیز آپ لے پائیں گے۔ اگر آپ نے اس اصول اور رول کو چھوڑ دیا تو آپ نے منہج کو چھوڑنے کے بعد آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور یہی 73 فرقے جو بنے، اس کا سب سے بڑا ریزن یہی تھا، کتاب و سنت اور منہج صحابہ کو چھوڑ کے، منہج سلف کو چھوڑ کے انہوں نے اپنی تھیوری کا استعمال قرآن میں کیا، جس کی وجہ سے بڑی گمراہی امت کے اندر پیدا ہوئی۔ یہاں دیکھیے 4 مہینے کی وضاحت صحیح بخاری کتاب و تفسیر القرآن کے حوالے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کی جہاں تفسیر ہے، 46-62 نمبر کی جو حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس کے تحت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے وضاحت کی، ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض،
اللہ کے نبی نے کہا زمانہ گھوم پھر کر کے پھر اسی ڈگر پہ آ گیا ہے، اسی راستے پہ آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ السنہ اسنا شہر، اللہ کے نبی نے کہا سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، یہ سال 12 مہینوں کا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ ثلاث متوالیات، ذو القاعدہ، ذو الحجہ والمحرم ورجب و مضر بین جمادی و شعبان، 3 مہینے تو کنٹینیو ہیں۔ ذو القاعدہ کا مہینہ پہلے آیا، پھر ذی الحجہ کا آیا، پھر یہ محرم کا چل رہا ہے۔ یہ 3 مہینے حرمت کے لگاتار ہیں۔ عرب کے لوگ اس میں حج کے لیے 1 مہینہ پہلے سفر کرتے تھے، 1 مہینے تک سفر کرتے رہتے تھے پیدل، اس لیے حرمت والا قرار دیا گیا کہ شانتی رہے، امن رہے، لڑائی جھگڑے فتنے نہ ہوں۔ حالانکہ نسی کا معاملہ ان کے ہاں تھا، آگے پیچھے بھی کبھی کر لیا کرتے تھے، لیکن ایک حکمت اس میں تھی کہ 3 مہینے لگاتار کیوں تھے، اس کی حکمت مفسرین نے بیان کی ہے۔ اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاولیٰ اور شعبان کے بیچ میں ہے، جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، بین جمادی و شعبان، جو جمادی اور شعبان کے بیچ میں رجب کا مہینہ پڑتا ہے، یہ ایک اور حرمت کا مہینہ ہے۔ کبھی کبھار اس میں عمرے کے لیے سفر کیا کرتے تھے عرب والے، تو اس ناحیت سے اس کی حرمت کا، اس کی تقدس کا لحاظ رکھتے تھے، اور اس مہینے میں لڑائی فتنے جنگ سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ تو یہ حرمت کے 4 مہینے حدیث سے پتہ چل گئے۔ تو گویا کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، جس مہینے میں آپ سانس لے رہے ہیں حرمت کا ہے، یعنی اس مہینے میں خاص طور گناہ، ظلم، دوسرے اور کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے ہمیں چلنا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر روزہ رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے بہتر روزہ محرم کا روزہ ہے۔ محرم کا روزہ سب سے بہتر روزہ بتایا گیا رمضان کے بعد۔ صحیح مسلم کتاب الصیام کی 1163 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، اور فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز رات کی نماز ہے۔ جو نوافل آپ پڑھ رہے ہیں، رات میں تہجد اس کے پڑھیں، وہ سب سے بہتر نماز ہے۔ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں، حرمت کا مہینہ، اور اس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ روزہ بھی کب رکھنا ہے، اس کی بھی وضاحت آ گئی کہ روزہ کب رکھنا ہے، یہ ڈیٹ بھی ہمیں دے دیا گیا، یہ ڈیٹ بھی بتا دیا گیا۔ کچھ لوگ غلط فہمی میں 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک روزہ رکھتے ہیں، ایسی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی ہے، ایسی کوئی فضیلت نہیں ملتی ہے۔ ذی الحجہ کے عشرے کی تو وہ فضیلت تھی 1 سے لے کے 10 تک، لیکن محرم کے مہینے میں 1 تاریخ سے لے کے 10 تک روزہ رکھیں، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے۔ ہمیں تاریخ جو بتائی گئی وہ 9 تاریخ محرم کی اور 10 تاریخ، 2 تاریخ ہے جس میں ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اس روزے کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے کہ اگر یہ روزہ رکھیں گے اس کی کیا فضیلت ہے۔ آئیے صحیح بخاری کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الصوم کی 2001، 2002، 2004 3 روایتیں آپس میں آپ اکٹھا کیجئے، تینوں روایتیں سے بات صاف کلیئر ہوگی۔ 2001 نمبر کی جو روایت ہے اما عائشہ سے، اما عائشہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ یہ رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا مسلمانوں پہ۔ جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ اما عائشہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بصیام عاشورہ صامہ وامر بصیامہ فلما فرض رمضان ترک شاء من شاء صامہ من شاء ترکہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم دیا، خود بھی رکھا، صحابہ کو بھی آرڈر دیا، اپنے حکم دیا، لیکن رمضان کا روزہ جب فرض قرار دیا، رمضان کا روزہ فرض قرار دیا گیا، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ اختیاری تھی، گویا کہ پہلے یہ چیز فرض تھی تبھی تو اختیار دیا گیا۔ اگر یہ چیز واجب اور فرض نہ ہوتی تو اختیار دینے کا کیا مطلب ہے؟ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے آرڈر دیا، حکم دیا۔ اور یہ وہ روزہ ہے، قریش آپ کا قبیلہ تھا، آپ مکے میں رہتے تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش جو مشرک تھے، مشرک بھی محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ 10 محرم کی حقیقت کو یہاں سے سمجھیں۔ آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگ غلط فہمی میں 10 محرم کو یزید اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہی پہنچاتے ہیں۔ بس کل تاریخ ان کو یہی معلوم ہے کہ 10 محرم کو جو کچھ ہو رہا ہے وہ یزید اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ، کربلا کے نام پہ ہی کچھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے، بہت پہلے دیکھیے قریش کے لوگ بھی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں، ابھی اس سماج اور معاشرے میں آپ سانس لے رہے ہیں اور آپ کے قبیلے والے روزہ رکھ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کے 2002 کی روایت، اما عائشہ یہ حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کانت قریش تصوم یوم عاشورہ، قریش کے لوگ باقاعدہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے تھے۔ فصامہ وامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصیامہ، اللہ کے نبی نے دیکھا ہمارے قبیلے کے لوگ، قریش کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ نے روزہ رکھا، اپنے صحابہ کو بھی حکم دیا میرے صحابہ روزہ رکھو۔ فلما قدم المدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، یعنی روزہ کنٹینیو چل رہا تھا، مکی زندگی میں رکھ رہے تھے۔ کیوں رکھ رہے تھے آپ؟ اس کا ریزن یہ تھا کہ قریش والے رکھ رہے ہیں، قریش والے رکھ رہے تھے اور اللہ کی طرف سے حکم بھی آیا، تو اللہ کے نبی اس روزے کو آپ نے برقرار رکھا، روزہ رکھ رہے ہیں۔ مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد فلما فرض رمضان، جب رمضان کا روزہ فرض قرار دیا گیا، آپ نے کہا من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو چاہے اب عاشورہ کا روزہ رکھے، 10 محرم کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ اس حدیث سے اتنا معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی مکی زندگی میں اس روزے کو رکھے اور 10 محرم کا روزہ رکھے، اور آپ نے کیوں رکھا؟ قریش آپ کا قبیلہ رکھ رہا تھا۔ مدینہ جب آپ پہنچے ہیں تو مدینے میں ایک نئی چیز آپ کو معلوم ہوئی، مدینے میں ایک نئی چیز معلوم ہوئی، وہاں آپ نے دیکھا یہود و نصارہ ہی روزہ رکھ رہے ہیں۔ قریش کیا، یہود و نصارہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ مدینہ پہنچے ہیں، 2004 کی روایت دیکھیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں تو کیا دیکھا؟ کان الیہود تصوم یوم عاشورہ، یہودیوں کو دیکھا آپ نے کہ 10 محرم کا روزہ یہودی باقاعدہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہا یہودیوں ما ھذا، یہ 10 محرم کا روزہ تم کیوں رکھ رہے ہو؟ کیا سبب ہے، کیا ریزن ہے، کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ کہا ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوهم، کہا اللہ کے نبی ہم اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں، ریزن یہ ہے، سبب یہ ہے۔ یہودیوں نے کہا ہم اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں، نبی تو مانتے نہیں تھے آپ کو، لیکن جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حدیث میں الفاظ ہیں، کہا اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں کہ روزے کا سبب یہ ہے کہ بہت خوشگوار دن ہے، یہ بہت بہترین دن ہے، یہ بہت خوشی کا دن ہے، یہ یوم صالح، بہت اچھا دن ہے یہ۔ کیوں؟ ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوهم، کیونکہ اسی دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے اور بنی اسرائیل کے ظلم سے نجات دیا تھا۔ جو موسیٰ کی قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل تھی، ان کو نجات ملا فرعون اور قبطی قوم سے اسی 10 محرم کو۔ اللہ نے 10 محرم کو فرعون اس کی قوم کو ڈبو کے مار دیا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کو نجات دے دیا، دریا پار کر گئے۔ اس خوشی میں ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، یہاں سے پتا چلا 10 محرم کی حقیقت، 10 محرم کے روزے کی حقیقت یہاں سے پتا چلا کہ یہ 10 محرم کو جو روزہ ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے نجات پائے، اس لیے یہود روزہ رکھ رہے تھے۔ قبیلے قریش کے لوگ مکی زندگی میں اللہ کے نبی نے دیکھا وہاں روزہ رکھ رہے تھے، اللہ کے نبی نے کہا صاما وامر بصیامہ، اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، صحابہ میں بھی روزہ رکھا، یعنی مدنی زندگی میں آپ پہنچے تو آپ نے ایک نئی چیز آپ کو معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، تو آپ نے صحابہ سے کیا کہا؟ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، میرے صحابہ یہ کیا موسیٰ کو ماننے والے ہیں، یہ تو جھوٹی قوم ہے یہود، یہ تو دعویٰ کرتی ہے اصل حقدار تو ہم ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیروی کرنے والے ہیں، اس لیے صام وامر بصیامہ، آپ نے کہا اس روزے کو برقرار رکھو۔ جو روزہ مکی زندگی میں تھا، جو روزہ مدنی زندگی میں رکھ رہے تھے، اب ریزن معلوم ہو گیا، اب اس روزے کو برقرار رکھو، روزہ رکھو۔ پتہ چلا کہ یہ 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کی ایک حیثیت ہے، اس کی ایک تاریخ ہے،
اس کی ایک ہسٹری ہے جو صحیح بخاری سے ہمیں معلوم ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے 9 محرم کا روزہ ہم کیوں ملاتے ہیں؟ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ کیوں ملاتے ہیں؟ اس کا بھی ریزن جان لیجیے۔ اس کا ریزن 1134 نمبر کی صحیح بخاری کی حدیث۔ ابن عباس یہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم صحابہ کو دیا، صحابہ آئے، کہا انہ الیہود یعظم ھذا الیہود، اللہ کے نبی یہ وہ دن ہے یعظمہ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں اس دن کی، ان کے دل میں بڑی عظمت ہے۔ 10 محرم کو خوشی مناتے ہیں باقاعدہ، بعض روایتوں میں اپنی عورتوں کو اچھے کپڑے زیورات وغیرہ پہنا کے باقاعدہ گھر سے باہر نکالتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، عید کی طرح مناتے ہیں یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا فَإِذَا الْعَامُ الْمُقْبِلِ انشاءاللہ قُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعِ، آپ نے کہا اگلے سال انشاءاللہ اگر زندگی رہی سمنا الیوم التاسع، تو ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، 9 محرم کا بھی روزہ ہم رکھیں گے، آپ نے کہا۔ لیکن حدیث کے راوی کیا کہتے ہیں؟ فلم یات العام المقبل حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلا سال رسول اللہ نے نہیں دیکھا، اس سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ آپ نے عمل تو نہیں کیا اس پر، لیکن آپ نے اپنی زبان سے کہہ کر کے امت کو تعلیم دی کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کو بھی ملانا ہے۔ اس لیے آج ہم جب روزہ رکھیں گے تو 9 محرم اور 10 محرم، میں نے پہلے بتایا شروع میں، آج 8 تاریخ ہے، یعنی کل انشاءاللہ روزہ رہے گا، سنیچر کو، کل سنیچر ہے، کل سبت کا روزہ رہے گا، اور اتوار کو روزہ رہے گا۔ یہ 2 روزے ہمیں رکھنا ہے لگاتار، یہ دونوں روزے رکھنا ہے۔ بعض روایت میں 11 کا بھی ذکر ہے کہ اگر 9 تاریخ کو کوئی نہ رکھ پائے تو 10 اور 11 کو رکھ لے، لیکن یہ روایت سندن ضعیف ہے، کمزور ہے، محدثین نے اس پر ضعف کا حکم لگایا ہے۔ اس لیے ضعیف روایت سے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو بالکل صحیح روایت، جو صحیح مسلم کے الفاظ بھی ہیں، 1162 نمبر کی روایت ہے، 1134 نمبر کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور 754 ترمذی کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے کہ ہم سمنا الیوم التاسع والعاشر، کہ ہم 9 اور 10 محرم دونوں کا روزہ رکھیں گے، اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ ترمذی میں جو ہے صحابہ نے باقاعدہ عمل کیا، ایسا نہیں اللہ کے رسول کہہ کے چلے گئے اب تو 10 کا رکھنا ہے کیونکہ رسول اللہ نے نہیں رکھا، صحابہ نے نبی کے اس بات پر عمل کیا، 9-10 محرم کا روزہ رکھا۔ اب اس روزے کا فائدہ کیا ملے گا؟ ہم 9-10 محرم کا روزہ رکھیں گے، فائدہ کیا ملے گا؟ صحیح مسلم کتاب الصیام 1162 نمبر کی جو حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل عن صوم یوم عاشورا، اللہ کے نبی عاشورہ کا روزہ کوئی رکھتا ہے 9-10 محرم کا تو اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یکفر السنۃ الماضیۃ، آپ نے کہا گزشتہ پاسٹ کا 1 سال کا گناہ جو چھوٹے چھوٹے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ پاسٹ کے، ماضی کے، اللہ رب العالمین ان 2 روزوں کی برکت سے معاف کر دے گا۔ حالانکہ ذی الحجہ کے روزہ ہم نے رکھا تھا، 1 روزے کے 2 سال کے گناہ اگلے اور پچھلے دونوں معاف ہوئے تھے، لیکن اس کی فضیلت کیا ہے؟ 1 سال کے جو ماضی کے گناہ ہیں پاسٹ کے، وہ معاف ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہے یہ۔ پتہ چلا ہمیں ہر حال میں روزہ رکھنا ہے، پتہ چلا یہ مہینہ حرمت کا ہے، لیکن افسوس آج ہم میں سے اکثریت، مسلمانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے یہ مہینہ واقع کربلا سے ہی ہے، اور اس موقع پر مسلمانوں کو نہ تو روزہ بتایا جاتا ہے، نہ روزے کی فضیلت بتائی جاتی ہے، نہ روزے کے دن بتائے جاتے ہیں، بلکہ ان کو صرف ایک بات بتائی جاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے نواسے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا میدان کربلا میں، اور شہید کرنے والا کون؟ یزید۔ یہی چیز پڑھائی گئی ہے، یہی بات پڑھائی گئی ہے۔ حالانکہ آپ کتاب و سنت کی روشنی میں اگر چیز کو سمجھیں، بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو کچھ حادثہ ہوا، یہ کوئی ایک حادثہ نہیں ہوا، 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ اندازہ کیجئے، فیروز لولو نامی مجوسی جو تھا، جس نے شکایت کی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دیا تھا کہ تیری شکایت غلط ہے، تیرے مالک کی طرف سے جو کچھ دیا جاتا ہے بالکل صحیح ہے، اس نے دشمنی پالی تھی، عین فجر کی نماز میں آپ کو خنجر مارا گیا تھا، 1 محرم کو شہادت ہوئی آپ کی۔ کیا اسلام میں اس کی کوئی حیثیت ہے؟
کہ کسی کی شہادت اور موت پر غم اور ماتم منایا جائے؟ ہمارے ہاں جس طرح محبت کے نام پر کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت ہے، اس لیے ڈھول پیٹتے ہیں، بڑے بڑے ڈھول تاشے دن بھر مستی میں پیٹتے ہیں، نمازوں کی کوئی فکر نہیں ان کو، مسجدوں کی کوئی فکر نہیں ان کو، وقت کی کوئی فکر نہیں ہے، بس ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کون سی محبت ہے؟ اسلام کی محبت ہے؟ کیا اسلام نے اجازت دی ہے کسی کا نوحہ اور ماتم کرنے کا، اس طرح ڈھول اور تاشا پیٹنے کا؟ میرے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الجنائز کی 1297 نمبر کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، لیس منا، ہے ہی نہیں وہ مسلمان، لیس منا، الفاظ دیکھیے کتنے سخت ہیں، ہے ہی نہیں مسلمان، ہم میں سے ہے ہی نہیں، کون؟ من لطم الخدودا وشق الجیوبا ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو اپنے چہروں کو مارے، مصیبت اور پریشانی کے وقت نوحہ اور ماتم کرنا، جس طرح ہمارے ہاں نوحہ ماتم کی ایک شکل بھی چلتی ہے، باقاعدہ نوحہ ماتم کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، یہ باقاعدہ نوحہ ماتم کی شکل شریعت نے حرام قرار دیا ہے، شریعت نے جائز نہیں قرار دیا کہ کسی کے مرنے کے بعد اپنے چہرے پر مارنا، اپنے کپڑوں کو پھاڑنا، اپنی گریبان کو چاک کرنا، جاہلیت کی باتیں کہنا، یہ ساری باتیں اسلام میں حرام ہے۔ اندازہ لگائیے ہمارے ہاں کس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے قتل کیا، اکثر مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں یزید بن معاویہ نے، لیکن نہیں، آپ صحیح بخاری کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق والوں نے، کوفہ والوں نے، جو عراق کے کوفی تھے، کوفہ والوں نے دھوکے سے قتل کیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آپ صحیح بخاری کی 3753 نمبر کی حدیث جا کے چیک کریں، حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان سے عراق والے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ کیا مسئلہ پوچھتے ہیں؟ آپ بتائیے، ہم حالت احرام میں ہیں، یقتل الذبابہ، اور غلطی سے مکھی کو، یا ذباب مچھر کو بھی کہتے ہیں، مکھی کا ترجمہ زیادہ کیا گیا ہے، مکھی کو ہم غلطی سے مار دیتے ہیں، کیا دم دینا پڑے گا؟ کیا کہا؟ عراقیوں، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تم سوال پوچھتے ہو، مکھی کے قتل کرنے پر دم کیا دینا پڑے گا؟ یقتلون ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے تو رسول اللہ کے نواسے کو قتل کر دیا، اور تم مکھی کے مسئلے کو آ کے مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ صحابی رسول عبداللہ ابن عمر۔ وہاں کہہ سکتے تھے نا یزید قاتل ہے، ابن عمر تو کہہ سکتے تھے الفاظ، ان کو کیا ڈر تھا، خوف تھا؟ کوئی خوف تھا ان کو؟ نہیں، وہ صحابی رسول تھے، وہ اللہ سے صرف ڈرتے تھے، لوگوں سے نہیں ڈرتے تھے۔ صاحب کہتے یزید نے قتل کیا تھا، یزید بن معاویہ قاتل ہے۔ انہوں نے کہا کوفیوں، عراقیوں، تم نے رسول اللہ کے نواسے کو قتل کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور جس یزید کو لوگ گالی دیتے نہیں تھکتے ہیں، جس یزید کو گندے گندے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اس یزید بن معاویہ کے بارے میں بشارت موجود ہے صحیح بخاری میں۔ بشارت دیکھیے، خوشخبری کتنی بڑی ہے یزید بن معاویہ کے بارے میں۔ صحیح بخاری کی 2924 نمبر کی حدیث کھولیے، باب کتاب الجہاد والسیر کی باب قتال الروم کے تحت ام حرام بنت ملحان حدیث کی راویہ ہیں۔ ام حرام بنت ملحان کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، کیا کہا؟ اول جیش یغزون البحر فعجبوا، پہلا لشکر جو سمندری غزوہ کرے گا، بحری غزوہ کرے گا، اللہ کے نبی نے کہا اس کو جنت کی بشارت ہے۔ ام حرام بنت ملحان نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، کیا میں بھی ان میں ہوں؟ انا فیہم، میں بھی ان میں؟ انتی فیہم، اللہ کے رسول نے کہا اے ام حرام بنت ملحان، تم ان میں شامل رہو گی، تم انہی لوگوں میں سے رہو گی، جنت کی بشارت والی لوگوں میں تم شامل ہو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ غزوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن 29 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری میں، سردار وہی تھے، سپہ سالار وہی تھے، ان کی سپہ سالاری میں سب سے پہلے جزیرے قبرص جو عیسائیوں پر چڑھائی کیا گیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امیر تھے۔ جنت کی بشارت۔ یہ مرزائیوں کو دیکھو، یہ مرزا محمد علی مرزا کے چاہنے والے، جس طرح مرزا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے یہ مسلمان ہی نہیں تھے، یہ صحابی نہیں تھے، فتح مکہ کے بعد جو اسلام لائے وہ مسلمان ہی نہیں کہلائے، صحابی نہیں کہلائے۔ جسارت دیکھیے، اتنی بڑی جسارت دیکھیے،
کہ رسول اللہ تو بشارت دے رہے, خوشخبری دے رہے, اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے سردار تھے, کیا یہ بشارت ان کو نہیں ملے گی؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دینے والے, ان کو برا بھلا کہنے والے, ان کے نام سے چڑھنے والے, اپنے بیٹوں کا امیر معاویہ نام رکھنے والے, یہ اخوانی, یہ فتنہ پرداز قسم کے لوگ, اندازہ لگائیں کہ کس طرح بشارت مل رہی ہے, خوشخبری مل رہی ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی ہیں, رسول اللہ کے صالح ہیں, یہ کوئی اور نہیں ہے, نبی کا ہی خاندان ہے یہ. جس طرح دشمنی ہمارے ہاں دکھائی جاتی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اور دوسروں کے طرح صحابہ کے درمیان, ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں معاملہ. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ پر بیعت کر لیا تھا, اپنی خلافت کو ختم کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا تھا. صحیح بخاری اور دوسری حدیث کے حوالوں سے بات موجود ہے. آج کوئی اپنے آپ کو حسنی نہیں کہتا, حسینی سب کہتے ہیں. حسنی کیوں نہیں کہتے ہیں؟ حسنی نہیں کہے گا کوئی, سنو آپ سب حسینی, میں حسینی, میں حسینی. حسنی کیوں نہیں؟ کیونکہ امیر معاویہ کی انہوں نے اطاعت کر لی تھی, امیر معاویہ پر بیعت کر لیا تھا, اس لیے ان کو چڑ ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حسن سے بھی چڑ ہے ان لوگوں کو, تو اس لیے حسن حسنی اپنے آپ کو نہیں کہتے ہیں لوگ. یہ ہے دراصل حقیقت اور سچائی ان شیعوں کی, ان اسلام کے دشمنوں کی, ان اخوانیوں کی, جو اسلام پر کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں. آگے دیکھیے اسی حدیث میں کیا ہے. آگے اللہ کے رسول نے کہا اول امت یغزون مدینہ قیصر مغفور لهم, اول امتی من جیشی, کہا میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا, مغفور لہ, ان کو بخش دیا جائے گا. پہلے تو آپ نے اوجبو کا الفاظ کہا جس میں امیر معاویہ تھے, اور دوسرے میں کہا قسطنطنیہ کے شہر پر جو حملہ کرے گا اس کو بخش دیا جائے گا. ام حرام بنت ملحان نے کیا کہا, اللہ کے رسول میں بھی ان میں رہوں گی؟ آپ نے کہا نہیں, لا, تم تو پہلے میں رہو گی. حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں ام حرام بنت ملحان جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے سالاری میں گئی, سواری سے گری اور وہی شہید ہو گئی. پہلے جنگ میں ختم ہو گئی, دوسرے جنگ میں ابو ایوب انصاری ساتھ میں تھے. قسطنطنیہ کی جو جنگ تھی ابو ایوب انصاری ساتھ میں تھے. اب صحیح بخاری کی 1186 نمبر کی حدیث دیکھیں, محمود ابن الربیع کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یہ جو جنگ ہوا تھا, صحیح بخاری کے حوالے سے بتا رہا ہوں 1186 نمبر کی حدیث. لوگ کہتے ہیں نہیں, اس میں جو قسطنطنیہ کی جنگ تھی اس میں یزید امیر نہیں تھے, یزید بن معاویہ کو امیر لشکر نہیں بنایا تھا, لوگوں نے تاریخ بدلنے کی کوشش کیا. ایسے لوگوں کو میں بتا رہا ہوں, صحیح بخاری کے حوالے سے 1186 نمبر کی حدیث دیکھو. محمود ابن ربیع کہتے ہیں ابو ایوب انصاری جس جنگ میں شامل تھے, کانا یزید بن معاویہ, کانا یزید بن معاویہ امر علیہم بالروم, روم کے اندر قسطنطنیہ کے اندر جو قتال ہوا تھا یزید بن معاویہ ہی اس کے جو ہے سپہ سالار تھے. اب بتائیے, پوری لشکر کو بشارت دی جا رہی ہے نا, ایسا نہیں کہ ایک کو سائڈ نکال دیں گے کہ یزید مغفور نہیں ہے, باقی سب مغفور ہیں. اللہ کے نبی نے پوری لشکر کو مغفرت دی ہے. اب نبی کے الفاظ ایک طرف یہ ہیں کہ بخش دیا جائے گا, اور اس طرح ہماری جرات. اس لیے حافظ ابن حجر جب اس کی شرح کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں معلوم, حافظ ابن شرح فتح الباری کے اندر کہتے ہیں پوری امت کا اجماع ہے یہ جو مدینہ قسطنطنیہ پر حملہ ہوا تھا اس کے لشکر کے امیر یزید بن معاویہ تھے, یزید بن معاویہ تھے. ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر یہی قول نقل کرتے ہیں, یزید بن معاویہ تھے. اسی طریقے سے حافظ ذہبی سیر و اعلام النبلاء, بڑی مشہور کتاب ہے ان کی, اپنی کتاب کے اندر بھی یزید بن معاویہ کو ہی اس کا سپہ سالار قرار دیتے ہیں. اب اندازہ لگائیے اتنی تاریخی حقیقت, اور یہ سب نہ پڑھ کر کے بس یزید یوں تھا, یزید یوں تھا, اس نے یہ کیا, یہ کیا. کوفہ والوں نے سارا کام کیا تھا. یہ کوفہ الکوفی لا یوفی, اسی وجہ سے مشہور ہوا کہ کوفہ والوں نے کبھی کسی دار وفاداری نہیں کی ہے. کوفہ والے ہمیشہ غدار رہے ہیں. شرک, بدعات, خرافات, زلزلے, فتنے سب یہیں سے نکلے ہیں. آج دیکھ لیجئے, کوفہ کی تاریخ پڑھیے, جتنے فتنے آپ کو ملیں گے کوفہ کی طرف, عراق کی طرف, بغداد کی طرف, ساری نسبتیں آپ کو ہوں گی. یہیں سے ساری نسبتیں آپ ہوگی. یمن سے تو شانتی, ملک شام سے شانتی, امن, سکون, ساری چیزیں ملیں گی. لیکن عراق اور بغداد اور کوفہ فتنوں کی سرزمین ہمیشہ رہی ہے, اور نبی کی پیشین گوئی رہی ہے, اور نبی نے پیشین گوئی کی ہے. خلاصہ یہی ہے, اس کی حقیقت کو سمجھا جائے. یہ خرافاتی چیزیں ہیں, یہ تعزیہ داری. اسلام میں آپ دیکھیں خود شیعہ ملا باقر مجلسی, بڑی مشہور کتاب ہے علاء الجیون, ان کی بڑی مشہور کتاب ہے. علاء الجیون میں 350 نمبر جو صفحہ اس کے آس پاس لکھتے ہیں, یہ تعزیہ داری جو اسلام میں آئی ہے 352 ہجری سے پہلے اس کا نام و نشان نہیں تھا. شیعہ شہادت دے رہا ہے, جو جن کا کام تعزیہ بنائے. سنیوں کا کام نہیں ہے تعزیہ بنانا, یہ تو شیعوں کا کام تھا. شیعوں نے سارے کام کیے. کہاں یہ سب 352 ہجری میں ہوا ہے. اللہ کے رسول 11 ہجری میں گئے, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا 59 میں, 60 میں بہت کر لیجئے, یعنی 58 59 60 ہجری,
اور 352 ہجری میں تعزیہ داری. اندازہ لگائیے اسلام سے اس کا تعلق ہے کوئی؟ بدعت ہے، سراسر بدعت ہے. جو لوگ تعزیہ بناتے ہیں، تعزیہ داری کرتے ہیں، ڈھول تاشی پیٹتے ہیں، حرام 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 کام کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو خالص توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ دنیا اور آخرت ان کی تباہ و برباد ہو جائے گی. کیونکہ 352 ہجری میں جو کام معز الدولہ، یہ معز الدولہ ایک شیعہ حکمراں تھا، اس نے سارا کام کیا. اور ہندوستان میں ساری چیزیں تیمور لنگ کے بعد آئی ہیں. تیمور لنگ سے پہلے تعزیہ اور اس طرح کی چیزیں نہیں دکھتی ہیں. تیمور لنگ کے بعد ہی جو تاریخ و ہسٹری ہمیں بتاتی ہے وہ ساری چیزیں یہاں سے نکل کر کے آئی ہیں. تو اسلام میں جس کی کوئی حیثیت نہیں، 10 محرم کی کوئی حقیقت نہیں ہے تعزیہ سے، بلکہ میں نے بتایا کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی ہے. اس دن ہمیں روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ. خالص کل اور پرسوں 9 اور 10 یعنی شنیچر اتوار کو 2 روزے ہیں. اس کے بدلے میں اللہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا گزشتہ. یہ کام کرنا ہے. باقی جتنے کام ہو رہے ہیں یہ حرام ہیں، خرافات ہے، بدعات ہے. شریعت میں اس کا کوئی لین دین نہیں ہے. ایسے موقع پر ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں آنکھوں میں سرما لگاؤ، پورے سال کبھی بھی آنکھوں میں درد نہیں ہوگا 10 محرم کو. جھوٹی حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے. یہ کہتے ہیں 10 محرم کو خوب زیادہ پریوار پہ کوشادگی کرو، خوب پریوار والوں کو مرغ مسلم مٹن خوب کھلاؤ، خوب بیوی کو لٹاؤ، کیونکہ 10 محرم کو لٹاؤ گے تو پورے سال خوب مال آئے گا. جھوٹی حدیث ہے. اس طرح کی جھوٹی حدیثیں کر رکھی ہے، بے بنیاد حدیثیں ہیں. یہ محرم 10 محرم کو لے کے اس کے علاوہ روزے کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں، میں کیا کیا مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں، سب جھوٹی بے بنیاد ہے. اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں آج کے خطبہ جمعہ میں جو بھی باتیں ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں سنی ہے، جانی ہے، سیکھی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، ان کی رپورٹ بھی آنے ہیں. اللہ ان کے صحت کاملہ عطا فرما، شفاء کاملہ عطا ان کو فرما. اللہ ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے ہر مومن کو بچا. رب العالمین ہمارا آخری وقت ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری ہو. اے اللہ آخرت کی منزل بہت کٹھن، بہت مشکل ہے. اللہ ہمارے لیے آسانی عطا فرما. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی عطا فرما. اللہ جنت الفردوس میں بھی جگہ عطا فرما. اللہ جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے بچا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.